معزز سامعین گرامی قدر، مارچ کا مہینہ بہت سی یادوں کو لے کے آتا ہے، خاص طور پہ ہماری جماعت کے لیے، ہمارے مسلک کے لیے۔ اس مہینے میں بہت سی یادیں ہیں، لیکن آج عصر حاضر میں یہ مہینہ مارچ کا، عورت مارچ کے قبیح اور گندے اور گھناؤنے اور مکروہ فعل کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اتنا بیہودہ مارچ، اور کس نام پہ؟ عورتوں کے حقوق کے نام پہ۔ یہ عورتوں کے حقوق سے مخلص ہوں تو سب سے پہلے مولویوں کے ساتھ مل کر برائی اور فحاشی کے اڈوں کو بند کرنے کی بات کریں کہ عورت کا اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کو بیچے۔ لیکن یہاں پہ ساری کی ساری گنگا الٹی بہہ رہی۔ کیا کل آپ نے پڑھا، پرسوں پڑھا، اس پورے گزشتہ ہفتے میں ایک جگہ 2 بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ریپ والا معاملہ ہوا، ایک جگہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا، ایک جگہ زینب کو پھر اغوا کیا گیا۔ پورے ہفتے کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جس دن کسی عورت کو یا بچی کو اغوا کر کے ریپ کر کے اس کی عزت کو درندے اور وحشیوں نے نہ لوٹا ہو۔ اور جب اس بات کو مولوی، مذہبی لیڈر، کوئی رہنما اٹھائے کہ ان بدبختوں کو چوک میں لٹکا دو، مینارے پاکستان پہ لٹکا دو، ریپ اگر اس ملک میں ختم کرنا ہے تو آپ کو اسلامی اور شرعی سزاؤں کی طرف آنا ہوگا۔ ریپ کی سزا اسلام میں موت سے کم نہیں ہے، ان کو ایک مرتبہ چوکوں میں لٹکا دیا جائے، دیدہ عبرت، نشان عبرت بن جائیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے سامنے مناظرہ شروع کر دیتی ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منافق ہیں، یہ دوغلے ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے، ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سزائے موت دو، یہ کہتی ہے سزائے موت نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں چکلے فاشی کے اڈے بند ہو، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بند نہ ہو۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ یہ کہاں پہ عورتوں کے حقوق؟ اور فواد چودھری کو اور پرویز ہود جیسوں کو سوچنا چاہیے۔ پورا سال ہو گیا مولویوں کے خلاف بک بک کرتے ہوئے، مولویوں کے خلاف بولتے ہوئے۔ یہی وہ موصوف ہے، ایک تو سائنسدان، یہ جی ویکسین سائنسدانوں نے ایجاد کرنی ہے۔ کون سی ویکسین اس نے ایجاد کی ہے؟ پرویز ہود نے۔ یہ مولوی جی ابھی تک لڑے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ چاند پہ تو نے کون سی چاند گاڑی ایجاد کی ہے؟ کون سا سائنسدان ہے پاکستان کا جس نے یہ کام کیا ہو؟ اور اعتراض صرف مولویوں پہ، نشانہ صرف مولوی، نشانہ صرف مذہبی رہنما۔ مولویوں کو جو کام سونپا گیا مسجد کی امامت کا، تدریس کا، اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، پاکستان کے مدارس قرات میں ہوں، حدیث میں ہوں، فن تجوید میں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آج بھی اولین نمبروں پہ موجود ہیں۔ ہمارے بچے دنیا کے بہترین قاری، ہمارے بچے دنیا کے بہترین شیوخ الحدیث، بہترین دین کے طالب علم۔ یہ پروڈکٹ تو مدرسہ پیدا کر رہا ہے، اور جو بدتمیز بچے آپ کی سیکولر یونیورسٹیاں پیدا کر رہی ہیں، استاد کو جی قتل کر دیا گیا۔ کیا مدرسے کا بچہ کبھی سوچا بھی ہے کہ استاد آئے اور آنکھیں جھک نہ جائیں اور پاؤں کے نیچے ہاتھ نہ رکھا ہو؟ اپنے رومال مدرسے کے بچے استادوں کے پاؤں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ نصاب بدلنے کی ضرورت ہے تو سیکولر یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ ہر وقت اسلام کے خلاف، اللہ کے فضل و کرم سے درخواست بھی دی ہوئی ہے، وکلا کا پینل بھی لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں، اگر یہ مقدمہ درج نہ ہوا تو شدید ترین احتجاج ہوگا، آزادی چوک کو بند کیا جائے گا، کیونکہ اس تھانے میں درخواست دی ہوئی ہے۔ اور امید ہے انشاءاللہ یہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے گی اور مسلمانوں کے جذبات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے مارچ کے حوالے سے، تو یہ ہے آج سے 34 سال قبل آپ کو پتہ ہے ظلم و تشدد کے سوداگروں نے اہل حدیث کی، اہل سنت کی نہایت قیمتی متاع ہم سے چھین لی، اور قلعہ لشمن سنگھ کے اندر ایک بم کا دھماکہ ہوا جس میں والد گرامی علامہ احسان الہی ظہیر بھی شہید ہوئے، حبیب الرحمن یزدانی بھی شہید ہوئے، مولانا عبد الخالق قدوسی بھی شہید ہوئے، مولانا محمد خان نجیب اور ان کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ لیکن ان کی شہادت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی،
کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں. علامہ شہید ابھی زندہ تھے. بتائیں کوئی بندہ زندہ ہو, اس سے وہ تقریر کر رہا ہو اور وہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو. ایک زندہ بندہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو کہوں گا کہ گناہ تو بہت ہیں لیکن شہادت کی چادر اوڑھ کے آئے. یہ گویا جو بندہ اس منزل کے اوپر, اس راہ کے اوپر چلتا ہے, اسے یہ ادراک اور شعور ہو جاتا ہے کہ اس کی راہ کون سی ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. تو نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا, اور وہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زبان کا زور بیاں گیا ہے. مولانا عبد المجید ندیم نے ان کی شہادت سے 1 ماہ قبل ان کے ساتھ سفر کیا تھا, اور وہ خود بیان کرتے ہیں علامہ شہید امام مالک کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے, اللہ یہ 10,000 صحابہ یہاں پہ دفن ہیں, ایک مجھ جیسا گناہگار بندہ بھی اگر اس خطے میں دفن ہو جائے گا آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی. عبد المجید ندیم کہتے ہیں بم دھماکہ ہوا, وہ پاکستان میں تھے, مجھے اس دعا کی قبولیت کا یقین تھا. میں نے کہا علامہ کو کچھ نہیں ہونا, لیکن جس دن اخبار میں خبر پڑی کہ سعودیہ کا طیارہ آپ کو یہاں سے لے گیا ہے تو میرے دل سے یہ آواز نکلی کہ علامہ تیری دعا اللہ نے سن لی. اور پھر اگلے دن خبر چھپ گئی. انتقال تو ریاض کے ملٹری اسپتال میں ہوا لیکن تدفین امام مالک کے پہلو میں ہوئی. یہ رتبہ بلند ملا. جس کو مل گیا وہ چاند طیبہ میں جا کے ڈوبا, جو چاند میرے وطن سے نکلا. لیکن وجہ کیا؟ میں صدق کے دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ میرے والد کو اللہ رب العزت نے جو جنت البقیع میں جگہ دی, صحابہ کے قدموں میں دی, وہ صرف اس لیے دی آپ ساری زندگی صحابہ کا دفاع کرتے رہے.